شریف نے قرض لے کر بڑی مشکل سے بیٹی کا فرض ادا کیا تھا۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کا شوہر اسے میکے چھوڑ گیا اور بڑی مشکل سے شریف نے بیٹی کی ڈیلیوری کروائی۔ بچے کی پیدائش ہوئی تو شوہر لینے چلا آیا تو بیٹی روتے ہوئے بولی، ابا میرا شوہر بہت ظالم ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ لیکن حالات سے تنگ باپ نے بیٹی کو زبردستی بھیج دیا اور پاس کھڑی ماں کچھ نہ کر سکی۔ 5 ماہ گزر گئے، بیٹی کی کوئی خبر نہ آئی تو ماں باپ بیٹی کو ملنے چلے گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر باپ اپنا سر پیٹنے لگا کیونکہ ان کی بیٹی شریف شرمندہ سا آنکھیں جھکا اپنے سیٹ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا سیٹ اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم نے تو یہ کام ہی پکڑ لیا۔ ابھی پچھلے مہینے تمہاری بیوی بیمار تھی، تم نے مجھ سے 10,000 کا قرضہ لیا تھا اور اب کہہ رہے ہو کہ بیٹی کی شادی تمہیں 2 لاکھ روپے چاہیے۔ دیکھو، اگر میں تمہیں ہر مہینے قرضے کے نام پر لاکھوں روپے دیتا رہا تو میں تو کنگال ہو جاؤں گا۔ شریف نے نم آنکھوں سے اپنے سیٹ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، صاحب جی بس یہ آخری دفعہ دے دے، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے اور میں تو بہت سادگی سے کر رہا ہوں۔ بس ضرورت کی ہی 4 چیزیں اسے دینی ہے اور گھر سے ہی رخصت کرنا ہے۔ میرا یقین مانیے کہ میں آپ کی پائی پائی لٹا دوں گا اور اپنی ڈیوٹی سے زیادہ آپ کو وقت دے دوں گا۔ رات 12، 1، 2 بجے تک، جب تک آپ چاہیں میں آپ کا کام کرتا رہوں گا۔ لیکن اس وقت میری بچی کی رخصتی اور شادی کا معاملہ ہے۔ آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بیٹیوں کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے۔ لڑکے والوں نے یکدم ہی شادی مانگ لی، ورنہ میں نے تو رشتہ کرتے وقت 6 مہینے کا وقت لیا تھا۔ سیٹ نے گہری سانس بھری اور سامنے رکھے چیک بک سے ایک چیک لیا اور اس میں رقم درج کر کے وہ چیک شریف کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کہنے لگا، یہ آخری بار تمہارے اوپر میرا احسان ہے، اس کے بعد مجھ سے بالکل امید نہ رکھنا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ شریف نے اپنے آنسو صاف کیے اور خوشی سے وہ چیک لیا اور کہنے لگا، صاحب جی اب فکر ہی نہ کریں، میں دوبارہ آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ دوسری بیٹی تو بھی میری 14 برس کی ہے، اس کی شادی کو بھی 4-5 سال ہے۔ انشاءاللہ تب تک میں خود ہی پیسوں کا انتظام کر لوں گا۔ سیٹ کہنے لگا، دیکھو تمہاری بیٹی کی شادی ہو یا نہ ہو، لیکن میں تمہیں ایک بھی چھٹی نہیں دے سکتا۔ شادی کا وقت ایسا رکھنا کہ جو میرے کام میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ یہ سن کے شریف کچھ متفکر سا ہوا تھا، لیکن پھر فوراً سے مان گیا۔ 50 سال کی عمر میں بھی وہ بے حد کمزور، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی دکھتا تھا، لیکن ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر بہت زیادہ تھا۔ کھانا کھانے بیٹھتا تو فکریں اس قدر سر پر سوار ہوتی کہ ایک روٹی سے زیادہ اس کے حلق سے اترتی نہیں تھی۔ 3 بیٹیاں اور بیٹا کوئی نہیں تھا، بے شک تینوں ہی صابر اور فرما بردار تھیں، لیکن بنا جہیز کے کوئی بھی رخصت کروانے کو تیار نہ تھا۔ بڑی بیٹی 20 سال کی ہو چکی تھی اور رشتہ کرتے وقت شریف نے لڑکے والوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ 6 ماہ تک وہ رخصتی دے سکتا ہے۔ تب تک انہیں اعتراض نہ تھا، لیکن اب کہنے لگے کہ ان کی دادی بہت بیمار ہے، اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اس کی آخری خواہش ہے کہ پوتے کی شادی دیکھ لیں۔ 1 مہینے میں ہی انہوں نے رخصتی مانگ لی تھی۔ شریف تو پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ابھی پچھلے مہینے ہی اس کی بیوی کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ اس نے سیٹ سے پیسے لیے تھے کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہ تو بیماری کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی اور نہ ہی ادویات دی جاتی تھی، اس لیے پرائیویٹ ہاسپٹل میں دکھایا تھا۔ بیوی کو کچھ افاقہ ہوا ہی تھا کہ بیٹی کے سسرال والوں نے شادی کا شور مچا دیا۔ 15 گھنٹے کی ڈیوٹی شریف اپنے سیٹ کے گھر پر دے رہا تھا۔ وہ سیٹ کے بنگلے میں چوکیدار کی نوکری کرتا تھا، لیکن بازار سے سودا سلف لانے کی بھی ذمہ داری اس کی تھی۔ باقی بھی گھر کے بہت سے چھوٹے موٹے کام وہ کر دیتا تھا۔ تنخواہ بھی بہت زیادہ نہ تھی، لیکن سیٹ اچھا تھا۔ پھر شریف نام کا ہی نہیں بلکہ عادت کا بھی بے حد شریف تھا۔ اس نے آج تک ابھی سیٹ کی بیوی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ شریف کے ہوتے ہوئے سیٹ کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ یوں اس کے گھر کا خیال رکھتا تھا جیسے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہو، اور آج کل کے دور میں ایسے لوگوں کا ملنا بھی بہت مشکل ہو چکا تھا، اس لیے سیٹ اس کی مالی مدد کر دیا کرتا تھا۔ بیگم صاحبہ بھی اپنے اور بچوں کے پرانے کپڑے شریف کو ہی دیتی تھی، جس کو پہن کر ہی اس کی بچیوں نے پرورش پائی تھی۔ بیٹی کی شادی پر بھی سارے انتظامات اس نے خود کیے تھے، لیکن اپنی ڈیوٹی سے بھی اس نے منہ نہیں موڑا تھا۔ بس رخصتی سے 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہنچا تھا، بیٹی کا نکاح کرایا، کھانا کھلا کر رخصت کیا اور واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ شریف اب مطمئن تھا کہ چلو شکر ہے، بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی، ایک ذمہ داری اس کے سر سے اتری۔
اب یہ سوچ رہا تھا کہ 30,000 کی قلیل تنخواہ میں گھر کو کیسے سنبھالے گا اور کیسے سیٹھ کا قرضہ اترے گا۔ اگر وہ 15 گھنٹے کے بجائے 18 گھنٹے کی بھی ڈیوٹی کر دیتا تو سیٹھ 10,000 روپے بڑھا دیتا۔ شریف کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے صاف نمایاں ہونے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں رات بھر جھاگ جھاگ کر یوں تھی جیسے اندر دھنس چکی ہوں۔ پورے جسم پر لگتا تھا کہ صرف ہڈیاں ہیں، گوشت نہیں۔ عمر سے پہلے وہ اپنی عمر سے 10-15 سال بڑا لگنے لگا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ غربت میں عزت کی روٹی کمانا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ اگلے روز جب وہ گھر آیا تاکہ وہ سکون سے 4-5 گھنٹے سو جائے تاکہ دوبارہ سے ڈیوٹی دے سکے، تھکا دینے والی ڈیوٹی دے کر وہ گھر پہنچا ہی تھا، لیکن جیسے گھر پہنچا گھر پر شور سا مچا تھا۔ بیٹی کے سسرال والوں کی ایک نئی رسم تھی کہ شادی کے اگلے روز بیٹی کو وہ میکے چھوڑنے خود آتے تھے۔ دوپہر کے وقت ہی شریف گھر پہنچا تھا اور دیکھا تو بیوی کچن میں کھڑی بڑے پتیلے میں مرغے کا سالن بنا رہی تھی۔ بیٹی اور اس کی ساس اور نندیں سب صحن میں بیٹھی ہیں۔ نندوں کے شوہر اور بچے تک ساتھ آئے تھے۔ تقریباً گھر میں 15 سے 20 افراد تھے۔ بچوں نے پورے صحن میں ادھم مچا رکھا تھا۔ مجبوراً شریف کو مہمانوں کے پاس بیٹھنا پڑا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ چلو بیٹی اپنے گھر کی ہوئی تو اب وہ سکون سے اپنے گھر کے اخراجات کو کم کرے گا، لیکن بیٹی کے سسرال والے تو رسموں کے نام پر اس کے گھر بیٹھے تھے۔ کچھ دیر مہمانوں کے پاس بیٹھ کر جب وہ کچن میں آیا تو بیوی کہنے لگی کہ کھانا تو یہ لوگ کھا کر ہی جائیں گے۔ کہنے لگی سالن تو میں بنا رہی ہوں، روٹیاں تم بازار سے لے آؤ۔ اتنے سارے مہمانوں کی روٹیاں گھر میں تو بننے سے رہیں۔ شریف کہنے لگا تمہیں پتا بھی ہے کہ میں نے سیٹ سے قرض اٹھا کے یہ شادی کی ہے۔ وہ کہنے لگی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب اگر بیٹی کے سسرال والے گھر آ گئے ہیں تو کیا انہیں گھر سے نکال دیں؟ کھانا تو پوچھنا پڑے گا نا۔ بیوی کی بات سن کر شریف گھر سے باہر نکل گیا۔ تندور والے سے ادھار میں روٹیاں لے کر آئے، اس کے سسرال والوں کو کھانا کھلایا۔ اپنی طرف سے انہوں نے اچھی مہمان نوازی کی تھی، لیکن پھر بھی اس کی ساس اور نندوں کے منہ بنے ہوئے تھے، شاید اس وجہ سے کہ اس نے کھانے میں صرف ایک ہی سالن رکھا تھا۔ کھانا کھاتے ہی ساس نے جانے کی جلدی مچا دی، پھر شریف سے کہنے لگی کہ بیٹی کو اب 4 دن اپنے پاس سے رکھو، یہ ہماری رسم ہے، 4 دن بعد ہم پھر سے اسے لینے آئیں گے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس بار تو میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن اگلی بار میری ساری بیٹیاں اور داماد میرے ساتھ ہی آئیں گے۔ آپ نے تو اس بار ایک ہی سالن رکھ دی، لیکن دیکھیے میں داماد والی ہوں، اگلی بار کھانا اچھا رکھے گا، ورنہ میرے داماد تو میری بیٹیوں کو تانے دے دے کر ہی تنگ کر ڈالیں گے۔ آپ تو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ شریف نے آگے سے کچھ نہیں کہا، الٹا سوچ میں پڑ گیا تھا کہ 4 دن بعد جب بیٹی کی ساس اسے لینے آئے گی تو وہ دعوت کے انتظام کے لیے پیسے کہاں سے لائے گا؟ وہ تو صاف کہہ گئی تھی کہ اگلی بار اچھا انتظام کرے۔ بیٹی کی ساس نندے جا چکی تھی۔ شریف سر پکڑ کر وہیں پر صحن میں رکھی چرپائی پر بیٹھ گیا۔ بیٹی نے جب باپ کو پریشان دیکھا تو کہنے لگی ابا فکر مت کرے، میرے پاس میری سلامی کے کچھ پیسے موجود ہیں، وہ آپ رکھ لیں، میری ساس کو ان پیسوں کا نہیں پتا۔ شریف نے تشکر بھری نظر سے بیٹی کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے کہے بنا ہی اس کا مسئلہ سمجھ گئی تھی۔ بیٹی نے اپنے پرس سے 10,000 روپے نکالے اور باپ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ کہنے لگی آپ ان پیسوں سے کھانے کا اچھا انتظام کر دیجیے گا۔ شریف کو اپنی بیٹی پر جی بھر کے پیار آیا تھا۔ اس نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور نم آنکھوں سے اسے ساتھ لگایا۔ کہنے لگا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے تم سے پیسے لیتے ہوئے، لیکن میں مجبور ہوں بیٹا۔ آنکھوں کی نمی لہجے میں بھی گھل گئی تھی۔ ایک بے بس باپ کس طرح سے یہ لفظ ادا کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ بیٹی نے شریف کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں کو لگائے تھے۔ کہنے لگی ابا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ نے آج تک ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ 4 دن بعد شریف نے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ ساس اور نندے سب بڑے خوش تھے۔ بیٹی واپس اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس بات کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ پھر سے بیٹی کے ساس اسے گھر پہ لے آئے۔ کہنے لگی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نانا بننے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر شریف خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ پہلے بچے کے سارے خرچے لڑکی کے گھر والے کرتے ہیں۔ یہ سن کر شریف کی مسکراہٹ چہرے سے غائب ہوئی تھی اور چہرے پر تفکر کی لکیریں گہری ہونے لگی۔ ایک نئی فرمائش تھی۔ کہنے لگی کہ پہلی دفعہ تو آپ کی بیٹی کو ہاسپٹل میں ہی لی گئی تھی اور اس کا خرچہ بھی میں نے کر دیا تھا، لیکن اب جو رسم ہے اس کے مطابق اگلی بار جب بھی ہاسپٹل جائے گی اس کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔ یہ سن کر تو شریف کی بیوی بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ساس نے کہا کہ ہر مہینے چیک اپ کے 5,000 چاہیے ہوں گے۔
باقی 7ویں مہینے میں آپ کی بیٹی کو آپ کے گھر چھوڑ جاؤں گی۔ جب بچہ ہو جائے گا تو پھر ہی لینے آؤں گی۔ اور دیکھیں، ہمارے گھر بھی یہ رسم ہے کہ جب ساس اور نندیں بہو اور پوتے کو لینے آتی ہیں تو بہو کے میکے والے سب لوگوں کو جوڑے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، جوڑے آپ لوگ ایسے دیجیے گا تاکہ میری بیٹیوں کو سسرال والوں کی باتیں نہ سننی پڑے۔ یہ کہہ کر وہ بیٹی کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ اب تک شریف نے اپنے سیٹھ کی صرف 40,000 ہی اتارے تھے۔ ہر ماہ وہ 20,000 اپنے سیٹھ کو دے رہا تھا اور باقی گھر کا خرچہ جو کہ بیوی بہت ہی مناسب کر رہی تھی۔ یوں سمجھیں کہ ضرورت کے علاوہ ان کے گھر میں کوئی بھی چیز نہیں آتی تھی، اور اس پر اب یہ نیا خرچہ۔ شریف نے اپنے مالک سے کہا جہاں وہ 18 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے اس کی ڈیوٹی 2 گھنٹے اور بڑھا دے۔ یہ سن کر سیٹھ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ 20 گھنٹے کی ڈیوٹی دو گے تو پاگل ہو جاؤ گے، تمہیں آرام کی بھی ضرورت ہے شریف۔ وہ کہنے لگا سیٹھ صاحب، میں نے تو سوچا تھا بیٹی کی شادی کروں گا تو وہ اپنے گھر میں سکون سے رہے گی، لیکن یہاں تو رسموں کے نام پر خرچے شروع ہو گئے ہیں۔ بیٹی کے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ پہلے بچے کا سارا خرچہ مجھے ہی کرنا ہے، اب کماؤں گا تبھی تو یہ سب کروں گا۔ کچھ دیر تو مالک اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا کر کہنے لگا جیسے تمہاری مرضی شریف۔ شریف کی اب یہ حالت تھی کہ 20 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر جب وہ واپس آتا تو نڈھال ہو چکا ہوتا، آتے ہی سو جاتا۔ 4 گھنٹے بعد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا، بیوی سے کہتا کہ اسے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ کہتی کوئی بات نہیں، اگر تم کچھ دیر بعد چلے جاؤ گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہیں کیا پتہ نہیں کہ ایک نیا خرچہ ہمارے سر پر آن پڑا ہے۔ شریف کی بیوی نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو کہنے لگا مجھے بھوک نہیں ہے، میری تو بھوک ہی مر چکی ہے۔ ہر ماہ 5,000 الگ نکالنے ہیں اور اس کے بعد بچے کی پیدائش میں نہ جانے کتنے پیسے لگ جائیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ شریف کے لاکھ منع کرنے پر بھی اس کی بیوی نے زبردستی اس کو روٹی کھلائی تھی۔ کہنے لگی کہ کھانا نہیں کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، تو پھر کیا کرو گے؟ جیسے تیسے اس نے حلق سے نوالے اتارے تھے اور فٹافٹ سے نہا دھو کر اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ 7ویں مہینے جب بیٹی گھر آئی تو پیلی زرد پڑی ہوئی تھی، پہلے سے بے حد کمزور تھی۔ اس بار اس کو چھوڑنے اس کا شوہر آیا تھا، بڑا ہی نخرے باز تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے رہا۔ شربت پینے کے بعد کہنے لگا کھانا کھا کر ہی جاؤں گا۔ شریف داماد کے لیے بازار سے چکن ٹکا اور دوسری اشیاء لیا اور کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ داماد نے کھانا کھایا اور چلا گیا۔ بیٹی بے حد کمزور تھی۔ شریف کی بیوی نے بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تم صحیح سے کھا پی نہیں رہی؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ کہنے لگی بس اماں، سب کچھ کھاتی ہوں، پتہ نہیں کیوں صحت نہیں بن رہی۔ شریف نے محسوس کیا تھا کہ جب سے بیٹی آئی تھی چپ چپ سی رہتی۔ ایک بار جب شریف ڈیوٹی کر کے تھکا ہارا گھر پہنچا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں بیٹی کو آج ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی، وہ کہتی ہیں کہ تمہاری بیٹی اور اس کا بچہ بہت کمزور ہے، اگر انہیں اچھی خوراک نہ دی تو خطرے والی بات ہے۔ یہ سن کر شریف مزید پریشان ہوا تھا۔ بیٹی کو دودھ پھل اور اچھی خوراک کی ضرورت تھی جو وہ دینے سے قاصر تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ جو دودھ چائے کے لیے آتا ہے تم ہمیں چائے مت دیا کرو، بس پانی اور پتی کا قہوہ بنا دیا کرو، وہ دودھ تم بیٹی کو پلا دیا کرو، اسے اس وقت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ پورے رات سے یہی سوچتا رہا کہ اب کیا کرے، بچی کو خوراک کہاں سے پوری کرے۔ 20 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد جب وہ گھر کے لیے لوٹ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک پھل فروش گلے سڑے پھل زمین پر پھینک رہا تھا۔ شریف اس کے پاس گئے، کہنے لگا ایسا کرو یہ خراب پھل تم مجھے دے دو، تمہارے تو یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ یار میں غریب سا بندہ ہوں اور بیٹی کو اس وقت پھلوں کی ضرورت ہے جو میں خرید نہیں سکتا۔ اس پھل فروش نے تھوڑا سا پھل اس کو دے دیا، کہنے لگا کہ یہ لے جاؤ، اپنی بیٹی کو یہ صاف ستھرا پھل کھلاؤ، مجھے اس کے پیسے نہیں چاہیے۔ یہ سن کر شریف اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ پھل فروش کہنے لگا میں جانتا ہوں بیٹی والوں کی کتنی مجبوریاں ہوتی ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں، اسی لیے تم لے جاؤ۔ شریف نے نم آنکھوں سے وہ پھل کا شاپر پکڑا اور گھر لیا۔ بیوی سے کہنے لگا یہ صرف رخسانہ کو ہی کھلانا۔ بیوی کہنے لگی اتنا مہنگا پھل تم کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ کوئی اللہ کا بندہ جس نے آج تو مفت میں دے دیا، چلو چند دن تو بچی کے اچھے گزر جائیں گے۔ جیسے تیسے یہ وقت بھی شریف نے بڑے صبر سے گزارا تھا۔ سیٹھ کا قرض بھی اتر چکا تھا اور پھر ایک نیا ادھار مانگنے اس کے پاس پہنچا تھا۔
کیونکہ بیٹی کی ڈلیوری کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اس نے سیٹھ سے کہا کہ بس اس بار 50,000 ہی اسے چاہیے، یہ بھی بہت جلد چکا دے گا۔ سیٹھ نے اس بار کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ پچھلی ساری رقم اتار چکا تھا، اس لیے اسے 50,000 روپے ادھار دے دیے۔ لیکن شریف پچھلے 1 سال میں مزید کمزور ہو چکا تھا، چلتا تھا تو اس کا سانس پھولنے لگتا تھا، ایسا لگنے لگا تھا کہ جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی ہو۔ بہرحال بیٹی نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، یہ سنتے ہی اس کے سارے سسرال والے ہاسپٹل میں مجمع لگا کر بیٹھ گئے۔ دادی نے 1 روپیہ بھی بچے کے ہاتھ میں نہ رکھا تھا، نہ ہی اس کا کوئی صدقہ اتارا تھا، نہ ہی مٹھائی کا ایک لڈو کسی کو اپنے پیسوں سے کھلایا تھا۔ اس کی ساس کہنے لگی، بھائی صاحب، اللہ نے نواسا دیا ہے، آپ کیا سوکھے منہ ہی یہ خبر سنا رہے ہیں؟ جائیں جا کر دیسی گھی کی مٹھائی لے کر آئیں۔ شریف کی جیب میں بس 3,000 ہی بچے تھے، ہاسپٹل کے سارے پیسے وہ دے چکا تھا، مجبوراً اسے مٹھائی لانی پڑی۔ اس کی نندوں اور ساس نے جی بھر کے مٹھائی کھائی تھی، پھر کہنے لگی کہ ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ پہلا بچہ ہو تو نانا ہی سارے خاندان میں مٹھائی بانٹتا ہے۔ پھر کہنے لگی کہ میری برادری تو خیر بہت بڑی نہیں ہے، لیکن 15 کلو مٹھائی کا انتظام آپ لوگ کر دیجیے گا۔ یہ سننا تھا کہ شریف کے ہوش اڑ گئے، رسموں کے نام پر یہ عورت اسے لوٹے جا رہی تھی۔ اس بار شریف نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا، بہن جی ہمارے ہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہے اور میں مزید کوئی بھی خرچہ نہیں کر سکتا۔ میں بیٹی کا باپ ہوں، آپ پہلے بھی میرے حالات سے واقف ہیں، میں صرف ایک چوکیدار کی نوکری کرتا ہوں، پھر بھی جو کچھ اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ میری بساط نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی ساس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس نے اپنی بیٹیوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور چلی گئی۔ شریف اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گیا۔ جیسے ہی 4 دن پورے ہوئے، اس کے شوہر نے کہا کہ وہ چند دن میں اس کو لینے آ رہا ہے، تو بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، ابا مجھے ان کے گھر میں مت بھیجو، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، پچھلے 1 سال سے میں ان لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کر رہی ہوں، لیکن اب مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ یہ سن کر شریف پریشان سا ہو گیا تھا، وہ روتے ہوئے بتانے لگی کہ اس کی ساس اسے کھانے کو بھی ڈھنگ سے کچھ نہیں دیتی اور سارے گھر کا کام اس اکیلی سے کرواتی ہے، شوہر بھی اس پر روزانہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر اسے مارتا پیٹتا ہے۔ یہ سب سن کے شریف کے دل پر تو گہرے گھاؤ پڑ گئے تھے، لیکن اس کی غربت اس کی سب سے بڑی مجبوری تھی۔ شریف نے اپنی بیٹی کو یہ سمجھایا تھا، کہنے لگا، تم میری بھی مجبوری کو سمجھو، تمہاری 2 بہنیں ابھی بغیر شادی شدہ ہیں اور مجھے ان کی بھی شادی کرنی ہے، اگر میں تمہیں گھر پہ بٹھا لوں گا تو ان کے رشتے نہیں آئیں گے، یہاں پر طلاق ہو جائے تو عورت کو ہی قصوروار سمجھا جاتا ہے۔ یہ سن کر بیٹی چپ ہو گئی تھی، شوہر لینے آیا تو خاموشی سے اس کے ساتھ چلے گئے۔ 4-5 ماہ گزر گئے، لیکن بیٹی کا کوئی بھی پتہ نہ تھا۔ ایک دن شریف کا دل بے حد گھبرانے لگا، بیٹی کی طرف سے اسے عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے۔ دل کا یہ حال تھا کہ بن پانی کی مچھلی کی طرح سے مچل رہا تھا، وجہ بھی وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آج وہ چھٹی لے کر جلدی گھر آ گیا تھا، بیوی سے کہنے لگا، چلو اور رخسانہ سے مل کر آتے ہیں۔ بیوی بھی تیار ہو گئی، جیسے ہی اس کے گھر کے پاس پہنچے، اندر سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شریف اور اس کی بیوی کا تو دل ہی دہل گیا تھا، کیونکہ آوازیں اس کی بیٹی کی تھی۔ شریف نے جلدی سے دروازے پر دستک دی، کچھ دیر بعد ہی اس کے داماد کی کڑک آواز آئی کہ کون ہے؟ اس نے کہا، میں شریف ہوں، دروازہ کھولو۔ یہ سن کر کچھ دیر تو خاموشی چھا گئی، اس کے بعد اس کے داماد نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیٹی فرش پر نیم مردہ سی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ شریف بھاگتا ہوا اپنی بیٹی کے پاس آیا، اس کے ہاتھوں کو آگ سے داغا گیا تھا، اس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے اور گردن پر ناخنوں کے نشان تھے کہ جیسے اسے بہت مارا پیٹا گیا ہے۔ شریف نے بیٹی کے پاس جا کے اسے پکارا تو اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اپنے باپ کو دیکھا تھا اور پھر مسکرائے، کہنے لگی، ابا، میں نے آپ کی عزت رکھنے کی خاطر ان کا ہر جبر سہا ہے، لیکن شاید اب مجھ میں طاقت نہیں رہی۔ میں رات سے رب سے دعا کر رہی تھی کہ مجھے ایک بار اپنی ماں باپ کا چہرہ دکھا دے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے شریف کی گود میں ہی سر رکھ لیا اور چند لمحوں میں ہی دم توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر تو شریف پاگل سا ہو گیا تھا، اس کی بیٹی شادی کے نام پر اپنے باپ کی عزت رکھتے رکھتے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کا چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا، جسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ اس کی ساس اور شوہر خاموش کھڑے تھے۔ شریف نے اپنی بیٹی کا سر زمین پر رکھا، اس کی بیوی بھی بے تحاشا رو رہی تھی۔
شریف داماد کے پاس آیا اور اسے مارنے لگا، کہنے لگا، تو نے میری بچے کے ساتھ کیا ظلم کر دیا؟ تم نے اسے جان سے ہی مار ڈالا۔ اس بار شریف نے صبر نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے داماد اور اس کی ماں کو پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن بیٹی مر چکے تھی۔ شریف یہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ قدم کچھ مہینے پہلے اٹھا لیتا تو اس کی بیٹی شاید زندہ ہوتی۔